علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جگہ جو خالی ہے نا درمیان میں، وہاں کوئی آدمی بیٹھ جائے پیچھے جو آپ آگے ہو جائے تو ماسٹر صاحب آپ اٹھ جائیں، ادھر آ جائیں، جگہ خالی ہے نا جہاں تک یہ خلا جو ہے اس کو ہاں بیٹھ چلو ٹھیک۔ اللہ اکبر لا الہ سب کا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ وصحارہ وانصارہ واشیائہ ونجبائہ وعلمائہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ وقال اللہ تعالی جل جلالہ، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکرم الخبز، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، وَلَكِّنُوهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ أَوَّلُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ عَاشَ أَلْفَ سَنَةٍ لم يسأل عن ذنب واحد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الدعاء الحمدللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ وفی الحدیث، انہ مکتوب علی العرش وأوراق الجنہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، یعنی کھا پی کر میری نافرمانی نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ جل جلالہ جو
اسراف کرنے والے ہیں، جو نافرمانیاں کرنے والے ہیں، حدود کو توڑنے والے ہیں، اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ پاک کو رزق کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پاک ہے کھانے پینے سے۔ یہ سارا جہان جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے سب حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔ بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے میرے پاس بھئی کیا ہے، جس زمین پہ چل رہا ہے یہ بھی تو ہے کوئی چیز، جن پاؤں کے ساتھ چل رہا ہے، جن آنکھوں سے دیکھ کا راستہ چل رہا ہے، جس زبان سے مختلف مزے لوٹتا ہے، قوت ذائقہ عطا فرمائی، جن کانوں سے سنتا ہے، جس زبان سے بولتا ہے، جس دماغ سے سوچتا ہے، جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ حضرت انسان کے لیے یہ سارا خلا نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، یہ ڈھیر لگے ہوئے نعمتوں کے۔ ہر وقت انسان جو کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، واحد کا صیغہ ہے جمع کا۔ حضرت نے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت کی تفصیلات کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ہماری گنتیاں ختم ہو جائیں لیکن اس کی نعمتیں ختم نہ ہوں، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن استظہار چاہیے اور آدمی سوچے کہ میرے مولا نے مجھے عطا فرمایا، بہت کچھ دیا ہے، اور کسی وقت سوچ کر اللہ کی نعمتوں کا خیال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ، اور اپنے گناہوں پہ استغفار کر لے کہ میں نے بے شمار اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا اور اس کی نافرمانی کی، مولا معاف فرما دے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتا ہے، گناہ کر کے تو استغفار ضرور ہی کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ اگر انسان سے گناہ ہو گیا ہے جانتے ہوئے یا بھول کر دیا، نہ جانتے ہوئے کر دیا، پھر بھی استغفار کرے، لیکن اس کی شان یہ ہے کہ یہ نیکیاں کر کے نماز پڑھ کر اللہ سے معافیاں مانگتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی غالباً اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی صفات کو بیان فرمایا قرآن پاک، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین، کہ صبر کرنے والے ہیں، سچے ہیں، ظاہر و باطن کے سچے ہیں، وعدوں کے سچے ہیں، اور عاجزی کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ کتنے اعمال ہیں، یعنی ان کے دن رات ایسے گزرتی ہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اتنی نیکیاں کر کے مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ، مولا معاف فرما دے، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
پھر بھی فجر سے پہلے جو ہے سحری کے وقت اللہ جل جلالہ سے معافیاں مانگتے ہیں. تو مومن کی شان ہے کہ یہ نیکیاں کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کلو واشربو، جگہ پہ فرمایا کلو من طیباتکم، کس جگہ پہ فرمایا کھانا ہے لیکن پاکیزہ. مومن کے لیے اللہ جلالہ نے ہمیں فرمایا کھاؤ پیو لیکن میری نافرمانی نہ کرو. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والے پہلے اپنے نان کو اللہ پہ قربان کرتے ہیں، پھر اپنی جان کو کرتے ہیں. نان نہیں روٹی کو، پہلے روٹی کو اللہ پہ قربان کرتے ہیں، پھر اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے والے ہیں، اور کھا کر پھر جو اس سے قوت حاصل ہوتی ہے پھر اس قوت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہ اپنے کھانے کو بھی اللہ پہ قربان کرتے ہیں، کھانے کے بعد جو قوت حاصل ہوتی ہے، آنکھوں میں روشنی آئی جس قوت سے، جس کھانے سے آنکھوں کو صحیح استعمال کرتی ہے، کانوں میں قوت سماعت پیدا ہوئی. جب کھا رہا ہے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے پورے جسم میں، تو پورے اعضاء کو یعنی اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری پہ اطاعت پہ لگاتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں ان کی نظر اٹھ گئی تو اوپر دیکھا کوئی عورت تھی، تو ساری عمر اوپر کی طرف دیکھی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہوئے. سب کے لیے یہ حکم تو نہیں ہے، لیکن اوپر سے دیکھنا ممنوع نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کا ایک ایمان ہے اور محبتیں ہوتی ہیں. جیسے فرید الملت الدین مسعود الدین اجودنی المعروف بابا فرید رحمۃ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک اللہ والا مسجد میں جمعۃ المبارک ادا کیا، باہر نکلا تو کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، کوئی خطا ہو گئی یا بھول کر، تو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، یا غفور یا غفور یا غفور کہتا ہوا گھر میں آیا اور اللہ پاک سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ معاف فرما دے، غلطی ہوگی، میں تو تجھے دیکھنے والا ہوں، آج غیر پہ نظر پڑ گئی. ایسے بھی لوگ ہوئے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ بھائی سائن بورڈ آ گیا، اس پہ کسی کی بہو بیٹی کی تصویر ہے. پیسوں کے پیچھے کتنی عورتیں ہیں وہ اپنی عزتوں کو خراب کر رہی ہیں، حالانکہ ان پیسوں میں کیا سکون ہو. کبھی بھی گندگی سے خوشبو نہیں آ سکتی، خوشبو سے خوشبو آتی ہے. لیکن بس کہیں آ گیا بورڈ سامنے، کسی سکرین پہ تصویر آ گئی، جاتے جاتے سامنے کسی کی بہو بیٹی ماں آ گئی، تو فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا، نظروں کو پھیر لیا. تو اللہ جل جلالہ حدیث کے مطابق اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ہم یہ کریں چلو، وہ نہیں کر سکتے. تو اتنا تو ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے، کلمہ پڑھ لیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کوئی غلطی کو گناہ ہو جائے تو فوراً کو نیکی کر لیا کرو. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر کوئی پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول، کیا یہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا ہی افضل الحسنات، یہ تو بہترین نیکی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ غلطی ہو گئی، کلمہ پڑھ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ پاک پھر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اللہ خود تو اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہیں، کھانے سے، لباس سے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے یہ دنیا بنائی۔ تو یہ ہے کھاؤ بھی اور پیو، لیکن یہ ہے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کی بھی عزت کرتے تھے، کھانا آتا اس کی بھی عزت، اور خود بھی فرمایا۔ ایک مرتبہ گھر میں کوئی نوالا پڑا ہوا تھا، نیچے گرا ٹکڑا روٹی کا، فرمایا عائشہ اس کا خیال رکھا کر، جس گھر سے نکل جائے پھر واپس مشکل آتا ہے، یہ نہیں کہ اس کی ناقدری نہ ہو۔ فرمایا اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور یہ بڑی قیمتی ہے۔ اگر روٹی دیکھی جائے، روٹی کے برابر سونا بھی ہو، اور سونے سے بہتر ایک وقت آتا ہے کہ روٹی قیمتی ہوتی ہے۔ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہے شدت کی، کو کلو سونا پیش کر دے بھائی کھا لے، تو کیا بھوک مٹ جائے گی؟ اور روٹی وہ پیش کی جائے تو خوش نہیں ہو جائے گا؟ بھوکے کو تو روٹی چاہیے۔ سونا جو ہے وہ تو نہیں کھائے گا۔ جیسے مولانا سبحان ہے، انہوں نے کا نام ہے رحمت اللہ سبحانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک عقائد لکھی ہے، ایک واقعہ کہ ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا دوسرے بادشاہ کی بادشاہی پہ، شہر پہ۔ تو جب بادشاہ بہر آ کر بیٹھا اپنی فوجیں لے کے، تو اس بادشاہ نے جس کے ملک پہ حملہ کیا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، چلو ان کو کھانا دینا چاہیے۔ تو وہ ان کی فوج کے لیے، ان کے ساتھ جو لڑنے والے تھے ان کے لیے انہوں نے کھانا بھیج دیا کہ بھئی ان کو کھلاؤ، یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے لیے کہا کہ کھانا نہیں بھیجنا، ایک جو ہے پلیٹ کے اندر ہیرے جواہرات اور سونا چاندی وہ لے کر جاؤ، اور جا کر اس کے سامنے پیش کرو، آپ یہ کھا لیں، اور باقی جو آپ بادشاہ ہیں باقی سب نے روٹی کھانی ہے، آپ کی رعایا جو ہے، جو آپ کے ساتھ لڑنے والے جو ہیں آپ کے سپاہی، وہ کھانا کھا لیں، آپ بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے جا کر کھانا پیش کیا، سارے وہ کہ ہم تو بھائی لڑنے کے لیے آئے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کو جا کر انہوں نے پیش کیا کہ وہ ہیرے جواہرات کی پلیٹ بھری ہوئی کہ آپ یہ کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ مذاق کرتے ہو، یہ ہیرے جواہرات اور یہ سونا چاندی کی چیزیں کہ یہ ہم نے کیا کرنا، یہ کھا سکتا ہے آدمی؟ نے کہا کہ پھر کیا آپ کو ایک روٹی اپنے ملک میں نہیں ملتی تھی، وہاں سے ادھر بھاگے؟ اگر روٹی آپ کی خوراک ہے، وہی کھانی ہے، تو کیا آپ کو اپنے ملک میں یہ نہیں ملتی تھی کہ میرے ملک میں بھی قبضہ کرنے کے لیے؟ تو شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ تو جو روٹی سامنے ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری کائنات کے نبی نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کرنا سکھایا، صبر کرنا سکھایا، اللہ سے مانگنا سکھایا، استغفار کرنا سکھایا، اللہ کا ذکر کرنا سکھایا، اللہ کے گھروں میں آنا سکھایا اور فضائل بیان فرمائے۔ کوئی حدیث نہیں ملتی کہ فلاں محل میں جایا کرو وہاں پر اتنا ثواب ملے گا۔ جی یہی ہے کہ جو ذکر کرنے والے ہیں ان کی مجلس میں آؤ گے تو ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہو، اور مسجد کی طرف قدم اٹھاؤ گے تو اس قدم کی قیمت لگے گی۔ اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کریں گے، نیکی بھی عطا فرمائیں گے، درجہ بھی بلند کریں گے، اور یہاں سے ہو کر واپس جاؤ گے تو گھر تک پھر بھی یہ ثواب ملتا رہے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو، فرمایا سائل العلماء، علماء سے مسائل پوچھا کرو ضرورت کے مطابق، کھپانے واسطے نہیں، آدمی تنگ کرنے والا کوئی۔ بعض دفعہ اس طرح بھی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے، دین کو اعلیٰ بنا کر دوسرے کو ذلیل کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی نے غلطی کی ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کی ہوئی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، بھئی مولوی صاحب جو ایسا کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ مولوی صاحب نے تو وعید سنانی ہے، بھئی جب سنائے گا تو پھر وہ بھی دیکھے گا، صرف یہ ہے کہ اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، تو اس نے دین کو اعلیٰ بنایا دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ہاں مسئلہ پوچھیں اپنے لیے، یا جیسے حدیث جبریل ہے، اس لیے پوچھے کہ دوسروں کو مسئلے کی سمجھ آ جائے، اور پھر مسئلہ ممبر پہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے، کہیں آدمی بیٹھ جائے مسئلے کو سمجھنا، کیونکہ مسئلہ سمجھنا پڑتا ہے، فضائل یہاں بیان ہوتے ہیں، ممبر پہ تو مسائل بہت ہی کم بیان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس میں مختلف رائے بھی ہوتی ہے بعض دفعہ۔ تو بہرحال کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ روٹی جو ہمیں دی ہے اس پر شکر ہو، ہمارے بزرگوں نے شکر کرنے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شکر کرنا سکھایا کہ جب ہم نوالا توڑیں، ایک تو یہ ہے کہ چلو ہاتھ دھو لیں، برکت ہے، اور اس کو خشک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ دھو کر بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا برکت اللہ، یا صرف بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھرا اللہ کا نام لے کر کھائے۔ فرمایا جو اللہ کا نام لے کر نہیں کھاتا اس کے ساتھ بیٹھ کر شیطان کھاتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہوئی، بلکہ اس پہ ایک عقائد مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ ایک مسلمان کا شیطان ایک کافر کا آپس میں ملاقات ہوگی، تو جو کافر کا شیطان تھا وہ بڑا موٹا تازہ تھا، اور جو مسلمان کے ساتھ ساتھ تھا بھئی اس کو خراب کرنا ہے، تو وہ بڑا دبلا پتلا، پوچھا بھی کیا بات ہے، تو اتنا موٹا اور تو میں تو اتنا صحت مند ہوں اور تو بڑا کمزور ہے۔ اس نے کہا یہ کھانے پینے نہیں دیتا کچھ، جب روٹی پہ بیٹھتا ہے بسم اللہ پڑھتا ہے، میں نہیں کھا سکتا صاحب، جب رات کو سونے لگتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کنڈا بند کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نکل جاتا ہے، شیاطین، تو میں وہاں سو بھی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح جو ہے جب پیتا ہے بسم اللہ، تو ایک آدمی نے حقائق سنی اور کہا کہ آئندہ میں شیطان کو کمزور کروں گا انشاءاللہ، کبھی بھی اپنے ساتھ شیطان کو کھانا نہیں کھانے دوں گا، کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو پھر شیطان ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر یاد نہیں رہا، درمیان میں یاد آ گیا،
بسم اللہ اولہ و آخرہ، پھر پڑھ لے درمیان میں، تو جو کچھ کھایا ہوگا وہ بھی کر دے گا، نکل جائے گا۔ جو مسلمان کے ساتھ، مسلمان کھائے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ، کھائے تو مسلمان کے ساتھ۔ یہ ہے کہ اتنا بڑا دشمن، اللہ پاک فرماتے انہو لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلے دشمن کو کون اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے دیتا ہے؟ لیکن کھانا ہے کلو واشربو، لیکن کھانا ہے تو پاک کھانا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اور جو ناپاک چیز ہے وہ غیر کھا رہے ہیں۔ کہا کرتا ہوں کہ جو آپ کی پھینکی ہوئی چیزیں ہیں، جیسے کوئی کوڑی پہ پھینک دیتا ہے، وہ پھینکی ہوئی چیزیں وہ کھا رہے ہیں، اور اصل اور پاکیزہ چیزیں آپ کھا رہے ہیں۔ وہ چوہے کھا رہے ہیں، خنزیر کھا رہے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ کمپنی جہاں پہ آئی کسی ملک کی، کہتے تھے جہاں سڑک بنا رہے تھے وہاں ایک کتا بھی نہیں رہا، سب صفایا ہو گیا ہے، وہ کتے کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ پاکیزہ چیزیں کھا رہے ہیں، الحمدللہ کہو الحمدللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ نفع والا علم عطا فرما، پاکیزہ روزی عطا فرما، مقبول عمل، یعنی پاک کھا کر اور پھر جو ہے تیرا شکر کروں اور تیری راضی کرنے والے اعمال کروں، جو مقبول اعمال ہوں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں دیا اور پاکیزہ دیا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حاصل ہوئی۔ آپ کے صدقے ہمیں پتہ چلا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، لوگ جہالت میں تھے، لوگ خون پی جاتے تھے جو حرام ہے، وہ پہلا خون جو نیچے گرتا ہے وہ پی جاتے، اور ویسے ہی کھڑے جانور کے ہاتھ سے گوشت جو ہے کاٹ لیتے، کوئی تمیز ہی نہیں تھی۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، اور کہو سبحان اللہ۔ یار ہمارے جو ویسے چشتیہ خاندان کے لوگ ہیں نا، وہ کہہ لیتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اجر خواجہ میرے دین چشتی اجمیری رحمت اللہ، یہ گم سم بالکل جو ہے نا، یہ بھی ہمارے حضرت کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بعض دفعہ تو کہیں بڑے سبحان اللہ، یہ نہیں ہے وہ نعرے مارے شور شرابہ نہیں، لیکن سبحان اللہ کہہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل جلالہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان فرمائے، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں سے شروع کیا سبحان اللہ سے، کہ خود ہی اللہ پاک فرما رہے ہیں دیکھو میرا محبوب کیسی سواری جا رہی، سواریاں بدلی ہو رہی ہیں راستے، اور کہاں سے کہاں ہو کے آ رہے ہیں، خود ہی اللہ پاک۔ سبحان اللہ زی کا مطلب یہی ہے سبحان اللہ۔ اللہ زی سے مراد تو اللہ کی ذات ہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے کو۔ تو حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمے ذہنوں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا، امن آیا قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی نکھار آیا، یتیموں اور فقیروں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ پاکیزگیاں ملی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو ایک ہندو کہنے لگا، انہوں نے فرمایا نا کہ ہمارا مذہب آسمانی مذہب ہے،
جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی ذات نے ہمیں مذہب بھی دیا ہے۔ وہ کہنے لگا ہمارا بھی آسمانی مذہب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا آسمانی مذہب کا کلمہ ہوتا ہے، تمہارا کیا کلمہ ہے ہندوؤں کا؟ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمہارا کیا ہے کلمہ؟ ان کا تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آسمانی مذہب پاکیزگی سکھاتا ہے قدم قدم پہ۔ ہم نے ایک نماز پڑھنی ہے، کتنے پاکیزگی کے دریاؤں سے گزر کے آتے ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا اور پانی کا پاک ہونا جس سے وضو، پھر اس کے مسائل پتہ نہیں کتنی کتابیں بھری ہیں۔ اور آسمانی مذہب قدم قدم پہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ اور تمہارے پاس نہ کلمہ ہے، پاکیزگی کیا ہے کہ تم تو پہلے دن ہی بچے کو پیشاب پلاتے ہو گائے کا، آخرت کے بارے میں تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے یہ دولت مسلمانوں کو عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور دین ہے کیا؟ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو ہم کہیں گے الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام اسلام ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، سمجھا دیا، بتا دیا، وہ اسلام ہے۔ تو الحمدللہ اللہ جل جلالہ نے یہ حکم دیا ہے کہ کھاؤ پیو، لیکن اجازت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ میری نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو، اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کھانا کھا کر یہ دعا جو پڑھے گا پچھلے سارے گناہ معاف۔ حالانکہ اس میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے ہمیں کھلایا، بغیر محنت کے کھلایا، مشقت کی۔ حالانکہ درمیان میں علماء نے لکھا ہے کہ 360 عمل ہوتے ہیں تب ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ جو آدمی لقمہ توڑتا ہے اس کے پیچھے 360 عمل ہوتے ہیں، 360 مخلوق جو ہے وہ اس میں کام کیا ہے، اتنے یعنی بے شمار مخلوق کی محنت ہے کہ یا اللہ میں ویسے تو نہیں سب سے لے سکتا تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے یہ روٹی بھیج دی ہے بغیر محنت اور مشقت کے۔ وہ 360 اتنے عمل میں کہاں کر سکتا تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ درمیان میں تو پردے ہیں، یہ فلاں سے آئی، فلاں نے پکائی، فلاں جگہ سے آئی، فلاں نے پیسی، اور فلاں کھیت میں کتنے ہیں، یہ بے شمار پردے ہیں۔ ان درمیان جتنے پردے ہیں ان کے پیچھے پھر اللہ کی ذات کہ اللہ بھیجنے والے ہیں۔ جب مسلمان پہچان لیتا ہے ان پردوں کے پیچھے اس ذات نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی معرفت جب حاصل ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں۔ اتنے پردوں درمیان میں پردے، اس نے مجھے پہچان لیا کہ میں نے اس کو کھلایا، اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایک ایک روٹی پر اللہ پاک نے بڑے بڑے مصائب دور کی، بلکہ لقمے پر۔ بنی اسرائیل میں بہشتی زیبر میں بھی یہ حدیث ہے، بنی اسرائیل میں ایک عورت کھانا کھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں لقمہ تھا، بس آخری لقمہ تھا، کوئی سائل آ گیا تو اس نے سوال کیا، وہ لقمہ اس نے منہ میں بس ڈال لیا، ڈال رہی تھی اور وہی تھا، اس نے وہ دے دیا لقمہ، سائل کو وہ لقمہ دے دیا۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد وہ باہر نکلی، اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے، راستے میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھی، بچے کو زمین پہ رکھا اور خود قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔
وہ بیٹھی ہوئی تھی، پیچھے سے بھیڑیا بھاگا، اس نے بچے کو اٹھایا اور بھاگ گیا، بھاگتا ہوا آیا، بچہ پکڑا منہ میں اور بھاگ گیا۔ وہ سب جانتے ہیں کہ ماں پہ کیا گزری، پھر وہ تو بیچاری چیخو پکار، لیکن جو ہی وہ بھیڑیا جو ہے آگے دوڑ رہا تھا بچے کو پکڑ کر منہ میں لے کر، ایک آدمی یکدم نمودار ہوا۔ اس نے جب آدمی کو سامنے دیکھا تو بچہ اس کے منہ سے گر گیا۔ اس آدمی نے بچہ اٹھایا، آ کر عورت کو دیا، کہا کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، اور فرمایا اللہ پاک نے کہ میری بندی کو سلام بھی دے دو، وہ جو تو نے ایک مرتبہ ایک لقمہ دیا تھا نا میرے نام پہ، میں اس کے بدلے میں یہ لقمہ بھیڑیے کا واپس کر رہا ہوں۔ ہو خلوص، میں کئی مرتبہ کئی مجلسوں میں اکثر کہتا ہوں کوئی عمل خفیہ کیا کرے، خدا کے لیے کیا کرے۔ میں نہیں کہتا سب بھی یعنی کہ نیکی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ خفیہ اعمال ہونے چاہیے، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، ایسے اعمال بھی ہو جائیں گھر والوں کو بھی نہیں پتہ، اثرات گھر والوں پہ بھی پڑے۔ اگر کوئی آدمی چھپ کر صدقہ کرتا ہے اور کتنی قیمت لگائے گا اللہ، واہ سبحان اللہ، حدیث میں ہے وہ 7 آدمیوں کے بارے میں، دائیں ہاتھ سے دیے بائیں کو پتہ نہیں، کل قیامت کے دن جس دن لوگ پریشان ہوں گے، اللہ جل جلالہ اس صدقہ کرنے والے کو عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے۔ اور قیامت کا ایک ضابطہ ہے کہ جس کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو عذاب نہیں کریں گے اور اس سے حساب نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کی اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے بہت ساری نعمتیں ہیں، یہ سواری ہے، کھانا پینا ہے، تو ہمارے بزرگ کتنی عزت کرتے تھے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ پڑھا، اس کے بعد اللہ نے عمل کی توفیق بخشی، کوئی نسیان ہو گیا، کوتاہی ہوئی، بھول ہوئی، اللہ معاف فرمائے، لیکن اکثر یہ عمل ہوتا ہے۔ ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی کی سرہندی بیٹھے ہوئے تھے، تو خود پانتی کی طرف ہو گئے، کھانے کو سرہندی کی طرف رکھا، پوچھا یہ کیا آپ؟ فرمایا مولا نے بھیجا ہے، کھانے کی عزت کی ہے۔ خود پانتی کی طرف ہو گئے، کھانا ادھر رکھا، کیوں؟ میرے مولا نے بھیجا ہے، میرے اللہ جل جلالہ نے یہ کھانا مجھے عطا کی ہے، اکرم الخبز، روٹی کی عزت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، تو اس طرح احترام کے ساتھ کھانا رکھا اور کھانا کھایا۔ وہ دن آئے، دن گئے، اکثر اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ ڈر کر بات کر رہا ہوں کہ جب بھی کھانا آیا حضرت کی بات یہ یاد آ جاتی ہے، اکثر جو ہے اللہ بھول معاف فرمائے کہ روٹی کی عزت کی جائے۔ اور بچوں کو بھی کہتے ہیں جس گھر کے اندر رزق کی عزت ہوگی، جس گھر میں پاکیزگی اور اللہ کا ذکر ہوگا، اس گھر کو گھر والے رزق کو نہیں ڈھونڈیں گے، رزق ڈھونڈے گا اس گھر کو۔ ورنہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ پاک بڑوں بڑوں سے چھین لیتے ہیں اور پھر تخت سے اتار کر جو ہے فٹ پاتھ پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، ایسا ہوا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقائد لکھی ہے کہ میاں بیوی کھانا کھا رہے تھے، میں نے کہا کہ آج مرغی جو ہے وہ تلی ہوئی ہونی چاہیے، وہ کھائیں، تو انہوں نے ایک مرغی تلی سامنے رکھی، کھانے لگے تو دستک کسی نے دی دروازے پہ کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، کہ اللہ کا نام آ گیا ہے، چل دے دو، یہ اس کو یاد جائے، تو وہ مرغی اٹھا کر اس کو
چلو پکڑا دو۔ بیوی اٹھی اور وہ مرغی تلی ہوئی جب لے کر گئی دروازے پہ تو دینے لگی، تو اس کو تو دے آئی، واپس روتی آ رہی ہے، چیختی رو رہی ہے۔ خامد نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو یہ مرغی دی ہے، اللہ اور دے دیں گے۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ جو آج میرے دروازے پہ آیا ہے وہ ایک دن ایسا بھی ہوا تھا کہ میں پہلے جس خامد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اسی طرح مرغی سامنے تھی، کسی سائل نے سوال کیا، دستک دی، اس نے اس کو جھڑکا اور بےزتی کی اور بھگا دیا، اور آج تو نے اٹھا کے بھیج دیا ہے۔ لیکن یہ جس نے آج جو تیرے دروازے پہ آیا ہے یہ وہ میرا خامد ہے جس نے دھکے دے کر اور جس نے وہ جھڑک کے جو ہے سائل کو بھیج دیا۔ نے کہا کہ پھر میرا بھی سن، وہ جس کو جھڑک کر بھیج دیا میں وہی ہوں۔ اللہ پاک ایسا بھی کر سکتے۔ کبھی آدمی بڑا نہ بنے، دے جتنا زیادہ ملتا جائے جھکتا جائے، یہ انسانی طبیعت ہے، نفس اکڑتا ہے، نفس جو ہے نا وہ اکڑتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، حالانکہ کیا ہے آدمی؟ اللہ جل جلالہ اوندے منہ پھینک دے، یہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ بیٹھے کسی کو بٹھا دیں اٹھ نہیں سکتا، کسی کو نہ بیٹھنے دے بیٹھ نہیں سکتا۔ ہر حال میں انسان اللہ کا محتاج ہے اور دعا کرنی چاہیے، مولا کریم ہم ہر حال میں ہر وقت، حال جیسا بھی ہو، بادشاہ ہے، رایا ہے اور فقیر ہیں، امیر ہیں، تندرست ہیں، بیمار ہیں، ہر حال میں مولا اور ہر وقت ہم آپ کے محتاج ہیں۔ اے مولا اپنے اس محتاج بندے کو اپنی ذات عالی کے بغیر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ دعا کیا کرے اللہ اولاد کا بھی نہ محتاج کرے، اللہ کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ جب وہ محتاج نہ کرے تو کوئی محتاج کر نہیں سکتا، اور سب کچھ ہوتے ہوئے محتاج کر دے، بادشاہوں کو گدا کر دے اور گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے بڑھانے اور گھٹانے میں۔ لیکن جو اللہ کے دروازے پہ بیٹھ گیا وہ تو پھر کہتے ہیں بادشاہوں سے تیرے در کے گدا اچھے ہیں، تخت والوں سے اونچی ہیں تیرے خاک نشین، تخت والوں سے اونچے ہیں تیرے خاک نشین۔ تو اللہ جل جلالہ کا اگر اللہ دے اور جھکتے مولا یہ تیرا کرم ہوا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اللہ کے سامنے جتنی رزق آتا جائے، نعمتیں بڑھتی جائیں، آدمی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا جائے، اللہ پاک سے مانگتا رہے یا اللہ شکر عطا کر دے، شکر کرنے کی توفیق دے دے، شکر کی توفیق دے دے، مولا معاف فرما دے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت معافی مانگ لیا کریں، ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ لیا کریں، تسبیحات فاطمی ہے۔ لیکن یہ چیزیں بھائی ان مجلسوں میں بیٹھنے سے، کسی اللہ والے کو ملنے سے، نیک مجلسوں میں آنے سے، یہ چیزیں خود بخود منتقل ہوتی ہیں۔ آپ کی مجلس میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ طالب بن کر آئے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے۔ ڈاکٹر عبدالعی صاحب رحمۃ اللہ، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں آپ نے ہمیں یہ بات بتائی تھی، الحمدللہ اس دن سے اللہ توفیق دے رہے ہیں، اس کام سے جو ہم نے بتایا تھا اور منع کیا تھا آپ نے، وہ دن آج تک مجھے وہ یاد ہے جی۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن ہے اللہ کا کرم ہوتا، آدمی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، لیکن واسطے کا احترام ہوتا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جو طالب بن کے آتا ہے اللہ جل جلالہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آخر پہ میں سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا ایک دوڑا سنا کے وہ ختم کرتا ہوں۔ وہ بھی یہی بات سمجھاتے ہیں، جے کر جیندیاں بھی مر رہنا ہوئے تے دیس فقیراں وہی ہو۔
موتو قبل ان تموتو، جے کر جیندیاں بھی مر رہنا ہووے تے دیس فقیراں ویے ہو، جے کوئی گدڑ کوڑا سٹے تے وانگ اروڑی سیے ہو، جے کوئی گاڑی مینے دیوے تے ان بھی جی جی کہیے ہو، تادر دے ہٹ ڈور ساڈی باہو، جتھے رکھے اتھے رہیے ہو۔ کی مطلب ہے وڈا بننے دا؟ جب ہم ہیں ہی چھوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے اللہم اخشنی مسکینہ وامیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مسکنت مانگ رہے ہیں، عاجزی مانگ رہے ہیں، تو آدمی عاجز بن کر زندگی گزارے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ جتنا کو کمزور ہوتا ہے مدد اس کی زیادہ کی جاتی ہے، تو اللہ کے سامنے جتنا آدمی اپنی کمزوری ظاہر کرے گا، میں کچھ نہیں، یا اللہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ہونا میری ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے اعزاز میرا کہ میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے، اس کی برکت سے بھی ظلمات سے، گناہوں سے نکل کر آدمی نیکیوں کی طرف آتا ہے۔ تو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف ہو جائے، اور جو سلسلے میں داخل ہیں وہ تو اپنا ذکر کیا کریں اور وہ پوچھتے رہیں، تو کلمہ شریف ہو جائے اور استغفار 100 مرتبہ، چلو رات کو سوتے 100 نہیں، تھوڑا باہر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اول آخر درود شریف بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پڑھنا چاہیے، پھر ذکر اپنا شروع کیا جائے۔ تو اس طرح کرنے سے امید ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں یخرجکم من الظلمات الی النور، کہ میں ظلمات سے، گناہوں والی زندگی سے نکال کے نیکیوں والی زندگی میں لے آؤں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ۔ تھوڑی دیر اس طرح اللہ کا نام لے لیں کہ ہمارا پورا جسم، پوری کائنات، ندی نالے، پہاڑ، آسمان، ستارے،
جو کچھ ہے سب اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس طرح بھی پڑھواتے تھے، اور کبھی پہلے بھی ہوتا تھا، اللہ جل جلالہ، اللہ 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 جل جلالہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم جتنے بھی مجلس کے شرکاء ہیں، شریک ہوئے ہیں یہاں پر یا بحر میں، جہاں کہیں بھی ہیں، میرے مولا سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، اے اللہ پوری فرما۔ جو پریشانیاں ہیں اے اللہ دور فرما، اور حاضرین میں غائبین میں جو بھی کوئی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جن بھائیوں نے، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات، نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کے اہل و عیال پر رحم فرما۔ مولا کریم جتنے بھی لوگ اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، جس صورت سے بھی شریک ہوئے ہیں، میرے مولا ہمارے سمیت کسی کو محروم نہ فرمانا، سب کو اپنی نوازشات سے نوازنا، سب کو دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم آپ کے محتاج بندے ہیں، ہر حال میں محتاج ہیں، ہر وقت محتاج ہیں۔ میرے مولا اپنے ان محتاج بندوں کو اپنی ذات عالی کے بغیر کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مولا کریم اپنے غیر کے سامنے ذلیل نہ کرنا، اپنے خزانوں پہ نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خزانوں سے سب کچھ عطا فرما، اپنے خزانوں سے ہمیں لینے والا بنا دے۔ مولا کریم جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، پوری فرما۔ ہمیں اے اللہ جو کوئی بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ان کی نیک صالح بنا دیجیے۔ میرے مولا کریم کرم کا، فضل کا، آسانی کا، سلامتی کا، عافیت اور خیریت کا اور برکت کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ۔